اسلام کے مطابق کسی بھی قسم کی عید یا کسی بھی قسم کا جشن اگر منانا ہو تو اس کی روح در حقیقت رجوع الی اللہ ہے. جس مقصد کے لیے ملک قائم ہوا ہے اس مقصد میں ہمیں پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ دعائیں، وہ قربانیاں، وہ جد و جہد اس طرح قبول فرمائی کہ ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ خطہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اسلام کے نام پر عطا فرمایا. اس نعمت کا سب سے پہلے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بحیثیت مجموعی ہمارے حکمران اپنے اس فریضے سے غافل رہے اور اس سے غافل ہونے کے نتیجے میں جو منزل ہمیں حاصل کرنی تھی وہ 78 سال کے بعد بھی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکمران جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اسلام کے اس مقدس مرکز یعنی پاکستان کے ساتھ جتنی بے وفائی کریں اور اس کے مقصد وجود سے کتنا انحراف کریں، یہ ملک اللہ کے نام پر وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ پر وجود میں آیا، لہذا ان کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور کبھی بھی پاکستان کے مسلمان کبھی بھی ان حرکتوں کو گوارا نہیں کریں گے. یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ قوم مسلمان قوم ہے، یہ بیدار ہے، یہ ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. کوئی بات قابل تعریف ہوتی ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. لیکن ایسے اقدامات، شرانگیز اقدامات جو ہمارے ملک کے مقصد وجود کے خلاف ہیں اس پر خاموش رہنا ہمارے لیے جائز نہیں. ہمیں اس کے خلاف پوری اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی پوری کوشش کرنی ہوگی اور اس کے لیے سب مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میرے بھائی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آئے گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم استقلال پاکستان کا 78واں جشن منا رہے ہیں. الحمدللہ دارالعلوم میں یوم آزادی کے موقع پر بلبلہ انگیز قسم کا یہ اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے اور ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی ہدایت کے مطابق یوم آزادی کا آغاز نماز فجر کے بعد ختم آیت کریمہ اور تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے. دنیا میں یہ رواج ہے کہ یوم آزادی کی شروعات توپوں کی سلامی سے ہوتی ہے. 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. لیکن
ہمارے حضرت والد قدس اللہ تعالی سرہ نے یہ فرمایا کہ پاکستان چونکہ الحمدللہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اس لیے ہماری یوم آزادی منانے کا طریقہ بھی دوسری اقوام سے مختلف ہونا چاہیے، اور اسلام کے مطابق کسی بھی قسم کی عید یا کسی بھی قسم کا جشن اگر منانا ہو تو اس کی روح در حقیقت رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور اسی سے یہ فریاد کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ملک قائم ہوا ہے اس مقصد میں ہمیں پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آج بھی الحمدللہ اس یوم آزادی کا آغاز دارالعلوم کی مسجد میں ختم سے ہوا، دعاؤں سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور آج ماشاءاللہ جس طرح ہمارے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کے طلباء نے نہایت نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت جوش و خروش کے ساتھ پروگرام پیش کیے، میں ان طلباء کو بھی اور در حقیقت ان کے اساتذہ اور منتظمین کو بھی جنہوں نے یہ خوبصورت اور پروقار اور منظم پروگرام تیار کیے، اس کے لیے محنت کی، میں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر نچلے درجوں کے طلباء، دارالقرآن کے بچے، دارالقرآن کے اساتذہ، مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے، اور حرا فاؤنڈیشن کے اساتذہ کرام جنہوں نے یہ خوبصورت اور ولولہ انگیز پروگرام تشکیل دیے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان جذبات کو ملک و ملت کے لیے بہتر مستقبل کا پیش خیمہ بنائے۔ جب بچے، بالکل چھوٹے بچے، مدرسہ ابتدائیہ کے چھوٹے بچے ہمارے سامنے پریڈ کر رہے تھے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ آج اس دنیا میں وہ لوگ کوئی خال ہی ہوں گے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں صحیح لیکن پاکستان کو بنتے ہوئے، پاکستان کی تحریک کے چلتے ہوئے، پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس تحریک پاکستان میں کسی بھی حیثیت سے شرکت اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے ابھی پریڈ کر رہے تھے تو مجھے دیوبند کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب ہم اتنے ہی کم عمر تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، اور اس وقت اپنی توتلی آواز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ دعائیں، وہ قربانیاں، وہ جد و جہد اس طرح قبول فرمائی کہ ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ خطہ زمین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اسلام کے نام پر عطا فرمایا۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسا ملک جو کسی دین کی بنیاد پر قائم ہوا ہو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، سوائے عرض حرمین شریفین کے، کہ جو الحمدللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ کی ہدایات کے مطابق ایک نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ مستثنیٰ ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بعد جتنی اس وقت حکومتیں نظر آتی ہیں وہ کوئی بھی اسلام کے نام پر نہیں بنی، وہ قومیت کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف پاکستان کو عطا فرمایا کہ اس کی بنیاد اسلام پر قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی، اور اس نعمت کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات سن کر اور دیکھ کر سکتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کانگریس سے علیحدہ ہوئے۔ پہلے کانگریس میں شامل تھے، لیکن ہندوؤں کا طرز عمل دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی تحریک چلی اور پاکستان کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 78 سال پہلے 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت کا سب سے پہلے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی فضا میں مسلمان اپنے آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں اور آزادی کی فضا میں اپنی بات کہہ سکیں اور اپنے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر سکیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سب، اور نہ صرف ہم سب بلکہ ہماری حکومتیں، ہمارے حکام اس نعمت کی قدر پہچان کر اس منزل کی طرف بڑھیں جس منزل کی خاطر ہمارے بے شمار بھائیوں اور بہنوں نے قربانیاں دیں، اور اس ملک میں اسلام کو بحیثیت ایک دین کے، بحیثیت ایک نظام کے اس طرح اختیار کیا جائے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکے۔ افسوس ہے کہ باوجود چند قدم شریعت کی طرف بڑھنے کے باوجود بحیثیت مجموعی ہمارے حکمران اپنے اس فریضے سے غافل رہے، اور اس سے غافل ہونے کے نتیجے میں جو منزل ہمیں حاصل کرنی تھی وہ 78 سال کے بعد بھی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ کچھ اقدامات ہمارے بزرگوں کے جد و جہد سے ایسے وجود میں آئے ہیں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اس پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی حکومتوں کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ اپنی نظام حکومت کو اسی مغربی طرز کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس نے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب کہ ہم یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس سے کچھ ہی پہلے 2 ایسے اقدامات کیے گئے جو پاکستان کے وجود کے
لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی شرمناک ہے۔ ایک یہ کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کی طرف سے اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں کو شراب بیچنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو شراب سے بچایا تھا، شراب کے قانونی استعمال سے بچایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان بننے کے بعد شراب بند ہو گئی تھی، پھر بھی لوگ خلوت میں چوری چھپے شراب پیتے تھے، لیکن وہ منظر جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کراچی کا، کہ کراچی میں صدر بازار میں قدم قدم پر شراب خانے تھے اور وہاں شراب اس طرح پی جاتی تھی جیسا کہ آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اس طرح اس کا رواج عام تھا۔ گلیوں میں سے شراب کی بو آیا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی تھی، اور 1978 میں صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں اور ہماری طرف سے ایک قانون منظور ہوا، اس قانون کے تحت شراب بالکل بند کر دی گئی اور شراب کا پینا جرم قرار دیا گیا، اس کا بیچنا جرم قرار دیا گیا۔ اس قانون کی تیاری میں اس ناکارہ کا بھی حصہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ قانون منظور کرایا، یہاں تک کہ پی آئی اے کے جو جہاز تھے، پہلے اس میں شراب پلائی جاتی تھی، مسافروں کو پلانے کا انتظام تھا، اور جب پی آئی اے سے شراب بند کرنے کا حکم آیا تو کہا جاتا تھا کہ اب پی آئی اے یہ نقصان برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا، لوگوں کو آنکھوں سے دکھایا کہ پی آئی اے کا منافع جس سال شراب بند ہوئی وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو الحمدللہ اس طرح کامیاب بھی فرمایا۔ چوری چھپے پھر بھی چوری چھپے قانون کے خلاف ہر جگہ کام ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ہوتا رہا، لیکن قانون کے سائے میں شراب کی خرید و فروخت اور اس کے پینے کا معاملہ الحمدللہ حل ہو چکا تھا۔ اب یہ آزادی کے دن سے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کیا گیا کہ 4 ہوٹلوں کو، بڑے ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی، بلکہ دی گئی۔ یہ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا، اور افسوس ہے کہ یوم آزادی سے چند دن پہلے کر کے یوم آزادی کی خوشیوں کو مقدر کر دیا۔ اور دوسرا فیصلہ، اسلام آباد کی ایک مسجد کو گرایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مدرسہ گرایا تھا اور مدرسے والوں سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اس کے متبادل زمین 12 کہو میں عطا کریں گے اور وہاں پر مدرسہ قائم ہوگا، اور مدرسہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ اول تو یہ باہمی مذاکرہ کس طرح ہوا، کس نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا، یہ کچھ پتہ نہیں، اور دوسرے اگر مدرسے کو منتقل کرنے کا معاملہ تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرے کی بنیاد پر اس کو منتقل کر دیا جائے، لیکن جو مسجد بن گئی تھی، اور جو چیز ایک مرتبہ جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، اس کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس مسجد کو گرانے پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مسجد بن گئی تھی اور سالہ سال سے اس میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ وہ کسی مذاکرے سے، کسی معاہدے سے اس کو ختم کرنا کسی صورت
जायज नहीं था। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि ऐसी अफसोसनाक और ऐसी शर्मनाक हरकत की गई कि उस मस्जिद को शहीद किया गया। मैं ये कहता हूं हुकूमत के लोगों से कि आप मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक मस्जिद ऐसी दिखा दें जो हुकूमत ने बनाई हो। जितनी मस्जिदें हैं वो अवाम ने बनाई, मुसलमानों ने बनाई। हुकूमत की तरफ से हुकूमत के खर्च पर कोई एक मस्जिद पूरे पाकिस्तान में कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। शाह फैसल मस्जिद अगर है तो वो सऊदी अरब के इमदाद से बनाई गई थी, लेकिन वो मस्जिद ऐसी मस्जिद जो पाकिस्तानी बजट के अंदर शामिल करके बनाई गई हो, कम से कम मेरे इल्म में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। यहां तक कि कल ही मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे कि जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूं वो सरकारी पुलिस का मरकज है। सरकारी पुलिस का मरकज जो है वो भी सरकार के खर्च पर नहीं बनाया गया, बल्कि आवाम से चंदा लेकर बनाया गया। तो वो इस्लामी रियासत जिसका सबसे बड़ा मोटो ये होना चाहिए था अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह, कि जिनको हम जमीन में इक़्तिदार दें तो वो सबसे पहले नमाज कायम करते हैं। उस रियासत के हुक्मरानों ने कोई मस्जिद एक नहीं बनाई पूरे मुल्क में, और जो मस्जिद बनाई जा रही थी उसको शहीद करने के वाक़यात एक से ज्यादा हैं। और अफसोस है कि इस मौके पर, जबकि यौम आज़ादी करीब आ रहा था, ये हरकत करके सारे मुसलमानों को और सारे दीन के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, उनको एक तरह से उनके जज्बात को मजरूह करके उनको इस बात की दावत दी गई है कि हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। इंतहाई अफसोस, इंतहाई सदमा कि इस यौम आज़ादी के मौके पर हमें यह नोहा पढ़ना पड़ रहा है। हमें इस पर रंजो गम का और सदमे का इजहार करना पड़ रहा है। और लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि यह हुक्मरान जिन्होंने यह हरकत की है वो इस्लाम के इस मुकद्दस मरकज यानी पाकिस्तान के साथ जितनी बेवफाई करें और उसके मकसद वजूद से कितना इनहराफ करें, यह मुल्क अल्लाह के नाम पर वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर वजूद में आया। लिहाजा उनकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और कभी भी पाकिस्तान के मुसलमान कभी भी इन हरकतों को गवारा नहीं करेंगे। ये पता नहीं किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि वो ऐसे काम कर गुजरते हैं जिनके बारे में समझते हैं कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुसलमान कौम है, ये बेदार है, ये एक एक अमल को अपनी आंखों से देखती है। कोई बात काबिल तारीफ होती है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, हम उसकी हिमायत भी करते हैं। लेकिन ऐसे इक़दामात, शरंगेज़ इक़दामात जो हमारे मुल्क के मकसद वजूद के खिलाफ है, उस पर खामोश रहना हमारे लिए जायज नहीं। हमें उसके खिलाफ पूरी उसकी मजम्मत करने के साथ साथ उसकी तलाफी की पूरी कोशिश करनी होगी और इसके लिए सब मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल इंतहाई अफसोस है, खुशी के इस मौके को एक सदमे का मौका बना दिया गया। मसर्रत की इस तकरीब को नोहा पढ़ने की तकरीब बना दिया गया और उस पर पूरे मुल्क के दीन के चाहने वाले उलमा ही नहीं, सब दीन के चाहने वाले अवाम भी इस पर तुफ कर रहे हैं। जो अमल इस वक्त उठाया गया है, इसकी फौरन तलाफी न की गई तो ये एक तूफान में तब्दील हो सकता है। लिहाजा मैं इंतहाई दर्दमंदाना अपने हुक्मरानों से
یہ کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کا فوراً نوٹس لے کر پاکستان کے اصل مقصد وجود کی طرف بڑھیں، اور نہ صرف یہ کہ مسجد کو شہید کرنے کے انتہائی منافقانہ حرکت سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے اپنے ملک کو، پوری ملک کو اس لحاظ سے مسجد بنائیں کہ اس میں اللہ کا حکم جاری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو، ہمارا نظام تعلیم وہ ایسے لوگ تیار کرے جو سچے اور پکے مسلمان اور سچے پکے پاکستانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی مجھے یہ کلمات کہنے پڑے، لیکن یہ درد دل ہے جس کے کہے بغیر ہمارا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ انتہائی شرمناک حرکتیں جو بعض اوقات حکام سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر، اس قوم کو اس کے شر سے بچائے اور اس قوم کو اس کا صحیح مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انشاءاللہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام ہی پر انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اور میرے اپنے بھائی مولانا ذکی کیفی صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جب ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے پاک بھارت جنگ کا جو ذکر ہوا تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اپنے فضل و کرم کا مظاہرہ فرمایا کہ اپنے سے 5 گنا سے زائد طاقتور دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شکست فاش دی، اور ہماری افواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اس کا نام۔ تو میرے بھائی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آئے گا۔ لہذا ہمارے حکمرانوں کو ذرا اپنے گوش ہوش سے اس بات کو سننا چاہیے کہ ان کو جو کچھ پتہ ملی وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ملی، اس لیے ملی کہ پاکستان کو اسلام کے بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو پاکستانی قوم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا اس مقصد کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کی توفیق بخشے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اس تقریب میں شرکت فرمائی، باوجود ہے کہ آج دھوپ بھی ہے، بہت سے حضرات دھوپ میں بیٹھے ہیں، لیکن جس اطمینان کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے اس تقریب میں حصہ لیا، میں اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ آپ سب حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔